مجلس کا ایک ماحول بنے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ بات شروع کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. معروف ترین سورہ ہے کلام پاک کا، اور یہ تینوں آیت بے انتہا معروف ہیں. ذات واجب نے، خدائے لم یزل نے، رب آل محمد نے کہا یاسین والقرآن الحکیم. اب متفقہ علیہ بات ہے کہ یاسین نام ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلیں ایک بات، اب کیونکہ یہاں پہ میں روک کر کہنا چاہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا بھائی. جب نبی اور آل نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے، میں نے گزشتہ برس بھی عرض کیا تھا، اس برس پھر عرض کر رہا ہوں، اور جب تک عرض کرتا رہوں گا کہ جب تک آپ اس معاملے میں اپنی اصلاح نہ کر لیں. کیونکہ میں منہاج الحسین میں بیٹھا ہوں، اور اکبر صاحب سے آپ پوچھنا چاہیں قبلہ سے تو ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. عربی گرامر میں کچھ معاملات ہیں، کچھ صحت ہیں، اسی طرح درود کی بھی صحت ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ محمد و آل محمد پڑھا جائے، یہ گرامیکل مسٹیک ہے. اسی لیے محمدم و آل محمد ہے درود، کیونکہ اس میں فاصلہ نہیں آپ کر سکتے، اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے فاصلہ کریں گے. جنہوں نے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری قربت کا نام ہے محمد و آل محمد، تو جن کو پروردگار کا قرب حاصل ہو تو اس میں کیا معاملہ ہوگا. لیکن بھیا معاملہ یہ ہے کہ جب عبادت کی جائے تو صحیح کی جائے تاکہ وہاں قبول ہو. اور اگر میرا عنوان درود ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، اور یہ پورے خمسے اور عشرے کا موضوع ہے کہ صرف فضائل درود کیا ہیں سرکار پہ اور سرکار کی آل پہ. لہٰذا جب بھی پڑھا جائے محمدوں و آل محمد، ایک بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمدوں و آل محمد. اور سب سے جو آسان اور سامنے کی حدیث ہے اس کا حوالہ لے لیجئے، جو بہار الانوار میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور بصائر الدرجات میں بھی مل جائے گی، اور مفاتح الجنان میں بھی مل جائے گی. جب کوئی بندہ مومن محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا ہے اور پھر دوبارہ پڑھتا ہے، تو جو فرشتہ ہوتا ہے اور کرائم الکاتبین ہوتے ہیں تو وہ بندے سے کہتا ہے اے بندہ خدا، ابھی تو تیرے پہلے درود کے ثواب کو لکھنے کا کام ختم نہیں ہوا تھا اور تو نے دوسرا درود پڑھ دیا. صلی علی محمد و آل محمد. اور دیکھیے خدا کی قسم، اب معاملہ یہ ہے، آیت تو میں نے آپ کے گوش گزار کرا دی، لیکن اب یہ مسئلہ چھڑی گیا ہے تو اس پہ کوئی گفتگو ہو جائے. دیکھیے عجیب معاملہ ہے. درود عبادت ہے، اور واحد عبادت ہے جس میں خالق بھی مخلوق کا شریک ہے. کل دو عبادات ایسی ہیں جس میں خالق اور مخلوق ایک ساتھ سرگرم عمل ہیں، یعنی ایک ساتھ عبادت کر رہے ہیں. ایک درود کی عبادت ہے، ایک ذکر علی کی عبادت ہے. ایک درود کی عبادت ہے، ایک ذکر علی اور اولاد علی کی عبادت ہے. پروردگار، اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ کیا بات آپ نے کہی، تو جائیے اور جا کر کتابوں کا مطالعہ کیجئے. اللہ کے اتنے ناموں میں ایک نام ذاکر بھی ہے. بھئی ذرا میرے ساتھ ہو جائیے گا. جتنے نام ہیں صفات ثبوتیاں ہیں خالق مطلق کے، پروردگار دو عالم کے، اس میں ایک نام میرے اور آپ کے رب کا، میرے اور آپ کے خالق کا کیا ہے؟ ذاکر. اور ایک بات یاد رکھیے گا،
ایک خطیب اگر اپنے ساتھ ایسا لقب لگا لے جو صفات اس میں موجود نہ ہو تو اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو وہ تو قادر مطلق ہے، وہ کوئی اضافی نام اپنے ساتھ کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ اسی لیے آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد سے پوچھا گیا، مولا ایک بات تو بتائیے، اللہ نے اپنا ایک نام ذاکر کیوں رکھا؟ تو مولا نے مسکرا کر کہا کیونکہ اسے محمد اور آل محمد کا ذکر کرنا تھا. اب ذرا رک جائیے، یہ بات ہو گئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے. اس حدیث کو اور آگے بڑھایا آپ کے اور میرے 7ویں امام نے، اور مولا نے کہا کہ اللہ روز ذکر علی کرتا ہے اور فضائل علی پڑھتا ہے. اب ذرا رک جائیے، دیکھیے کسی خطیب کے، کسی ذاکر کے، کسی عالم کے فضائل علی پڑھنے میں اور خالق علی کے فضائل علی پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ میں دہرائی ہوئی مجلس دوہرا سکتا ہوں، میں پڑھی ہوئی مجلس دوہرا سکتا ہوں، بار بار پڑھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میں منہاج الحسین لاہور میں جو مجلس پڑھوں وہ میں کل کراچی میں بھی پڑھوں، اس کے بعد اسلام آباد میں بھی پڑھوں، کیونکہ میرا علم بھی محدود ہے، میری عقل بھی محدود ہے، لیکن نہ اللہ محدود ہے نہ فضائل علی محدود ہے. ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ پروردگار فضائل علی پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ پرانے تو نہیں پڑھے گا. اس کا مطلب ہر سانس کے ساتھ علی کے فضائل اللہ بڑھا رہا ہے. تو کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم نے سارے فضائل علی سن لیے ہیں. سننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو اللہ کے علاوہ کوئی پڑھنے کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ بھائی قادر مطلق تو پڑھ رہا ہے، ذکر علی تو وہ کر رہا ہے. اور تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی کہ عبادت ایسی ہے جس میں خالق و مخلوق دونوں شریک ہیں. اسی لیے جب جبریل آتے تو تحفہ درود لے کے آتے، اور کیا کہتے سرکار سے؟ سرکار اللہ نے آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجا ہے. بھائی بڑی توجہ رہے، تو یہ معاملہ بیان کرنا ضروری تھا. باقی سورہ یاسین کی میں نے معروف ترین آیات آپ کے حوالے کی ہیں، اور الحمدللہ طالب علموں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے، اور منہاج الحسین میں پڑھ رہا ہوں. یاسین میرے اور آپ کے نبی کا نام ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں سرکار کے ایسے کئی نام ہیں جو پروردگار نے محبت میں، عشق میں میرے اور آپ کے نبی کو دیے ہیں، جس میں مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، اور یاسین بھی ہے. توجہ سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاسین اے محمد، اور تمام لوگوں نے یہی ترجمہ لکھا ہے. اس کا مطلب کہ جب اللہ کسی کو کوئی بھی نام پیار سے عطا کر دے تو وہ نام اس کا ہو جاتا ہے. اب قرآن میں جہاں جہاں یاسین آئے گا تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا لقب ہے یا کس کا نام ہے. اہل علم سمجھ جائیں گے کہ یہ سرکار سے مخاطب ہے. اور اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ کتاب ہے اور حکمت والی کتاب ہے. علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور آپ رسولوں میں سے ہیں. بڑی توجہ رکھیے گا، اور آپ رسولوں میں سے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. بھائی آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے کوئی؟ کیا کہا؟ آپ رسولوں میں سے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب پروردگار جب صراط مستقیم کا تذکرہ کر دیا ہے تو یہ بھی بتا دے کہ صراط مستقیم ہے کیا. اچھا خدا کی قسم قیامت تک کسی کے سمجھ نہ آتا کہ صراط مستقیم کیا ہے اگر اہل بیت نہ بتاتے. دیکھیں، اور صراط مستقیم کا لفظ پہلی دفعہ تو قرآن میں آیا نہیں ہے. سورہ الحم پڑھ لیجئے،
میں اور آپ روز کیا نماز میں دعا مانگتے ہیں جب سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمیں صراط مستقیم پر چلا قائم رکھ، صراط مستقیم پہ چلنے والوں میں سے کر دے۔ لیکن اصل جو ترجمہ ہے نا اس لفظ کا وہ کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کا پیروکار بنا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پیروی کرنے والا بنا۔ قیامت تک مجھے چیلنج ہے تمام لوگوں سے، آپ نے کسی سے راستہ پوچھا، کہا جی منہاج الحسین کا راستہ کہاں ہے؟ اب آپ آ رہے ہیں کہیں سے، کنال روڈ سے آ رہے ہیں، کسی صاحب سے آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی اس راستے پہ چلیے، سیدھا راستہ وہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپ اگر وہ یہ کہتے کہ اس راستے کی پیروی کیجئے آپ پہنچ جائیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا پوچھنا بنتا تو ہے ایک بات تو بتائیے جناب، راستے پہ چلا جا سکتا ہے، راستے کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہاں جو صراط مستقیم کے معنی امت لے رہی ہے وہ نہیں ہے۔ میں پھر بات دہراؤں، صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم کا پیروکار بنا، اس کا مطلب یہاں صراط مستقیم سے مراد کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی شے ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم نہ پتا چلتا کہ صراط مستقیم کیا ہے اگر ممبر کوفہ پہ خطیب ممبر سلونی انگشت شہادت اپنی طرف کر کے نہ کہتا انا صراط المستقیم، مل کے انا صراط المستقیم۔ اچھا، جناب امیر نے جیسے ہی کہا انا صراط المستقیم کئی مسئلے حل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ بتاؤں کیا حل ہوا؟ آئیے ذرا میں آپ کو ایک وقت یاد دلاؤں، ابھی آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روح پھونکی گئی اور کیا کہا؟ تمام فرشتوں کو حکم ملا آدم کے سجدے میں گر جاؤ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اور جب پوچھا پروردگار نے ابلیس سے تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، تو ابلیس نے کیا کہا؟ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے ذرا بلند آواز سے بولے مٹی سے۔ یعنی پہلی مخالفت جو ابلیس نے کی ہے اللہ کے سامنے وہ مٹی کی ہے۔ بھائی آدم کی کس وجہ سے کی؟ کہ اس کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ اچھا ایک بات اب یاد رکھیے گا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں جیسا لگتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ تھا تو جن، لیکن فرشتوں کے ساتھ ایک طویل عمر گزاری، ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ اچھا یہی وجہ تھی، دیکھیں، اور یہ اب معاملہ بڑا نازک ہے، فرشتے جو خلق ہوئے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ ابلیس کیونکہ فرشتہ نہیں تھا اس لیے یہ رکوع بھی کرتا تھا، قیام میں بھی جاتا تھا، سجدے بھی کرتا تھا، اور اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہوا تھا عرش اعظم پر۔ لیکن مسئلہ یہ آیا، اللہ نے جب اپنے علاوہ کسی کے سجدے کا کہا یہ اس کا انکاری ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، اور عجیب مسئلہ ہے، حالانکہ عشق کی انتہا یہ تھی کہ میں تیرے علاوہ کسی کو قائل لائق سجدہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کو تو اس بات کی قدر کرنا چاہیے تھی، جی نہیں، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی کو مان رہے ہو تو اس کی تو مانو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حیرانگی کیوں ہے بھائی؟ میں کیا کوئی آفاقی بات کر رہا ہوں؟ اگر کسی سے محبت کر رہے ہو، عشق کر رہے ہو، کسی کے پیروکار ہو، تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو مانو۔ جب پروردگار نے کہا اسے سجدہ کر تو اس نے کیا کہا؟ میں تو تجھے سجدہ کرتا ہوں، یعنی اس نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے تیرا سجدہ کافی ہے، دوسرے معنی میں یہ کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے کہا جی نہیں، میں یہ نہیں چاہتا
کہ میں صرف کافی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے میں وسیلہ دے رہا ہوں. اللہ نے بنیاد وسیلہ خلقت آدم پہ رکھی تھی. بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. بھائی ابلیس یہ کہہ رہا ہے اللہ کافی ہے, تیرا سجدہ کروں گا اور کسی کا سجدہ نہیں کروں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اللہ کہتا کیا کہنے تیری توحید پرستی کے, تو صرف میرا سجدہ کرے گا اور کسی کا نہیں کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جب صاحب توحید نے یہ کہہ دیا کہ اس کا سجدہ کر, تو اس وقت توحید پرستی یہ ہے کہ اس کا بھی سجدہ کیا جائے جس کا توحید حکم دے رہی ہے. اچھا, جیسے ہی کہا کہ نہیں میں تو نہیں کروں گا, اور جب اعتراض پوچھا کیا اعتراض ہے تجھے, تو کیا کہا کیونکہ مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. کہا اچھا نکل جا میری بارگاہ سے. کیا کہا؟ نکل جا. اچھا, فوراً ایک بات یاد آئی, تو مجھے میری عبادات کا یہ صلہ دے رہا ہے. اب ایک جملہ کہوں, اب تک عبادات سلامت تھی, لیکن جیسے ہی اس نے جتایا اور ریاکاری دکھائی کہ میری عبادات کا یہ صلہ دے رہا ہے, تو بس جلال میں آئی قدرت, اور اللہ نے کہا کیا صلہ چاہتا ہے تو, کیا صلہ چاہتا ہے تو فوراً کہنے لگا میں چاہتا ہوں تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے برگزیدہ بندوں کو بہکاؤں. کہا تو کیا کرے گا؟ کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اگر اب بھی کسی کے بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اور صراط مستقیم کے لیے کیا کہا میرے اور آپ کے بادشاہ نے, میرے اور آپ کے مولا نے؟ انا صراط المستقیم. ابلیس کی دشمنی اللہ سے تھی, دشمنی اللہ سے تھی. ابلیس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں مسجد کے راستے میں بیٹھوں گا, ابلیس کو یہ کہنا چاہیے تھا میں کعبے کے راستے میں بیٹھوں گا. جی نہیں, ابلیس تھا, لیکن اسے معلوم تھا اللہ تک وہ پہنچتا ہے جو علی کے راستے پہ آتا. تو اتنا تو اسے بھی پتا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا, اسی لیے وہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے. اچھا کیسے بہکاتا ہے یہ سن لیجئے. سرکار وحید خراسانی مولا علماء حق کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے, وما ادراک ما علی کتاب ہے سرکار وحید خراسانی کی, اس میں انہوں نے ایک نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا بھائی عجیب منزل فکری ہے کہ ابلیس نے کیا کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, اور مولا نے کیا کہا میں صراط مستقیم ہوں. کہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس کیسے بہکاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دل ہے تو بات حوالے کرو, لوں گا قیمت وہ جو اس جملے کی بنتی ہے, تو پھنس جائیں گے اہل لاہور. کیا کہنا ہے وحید خراسانی؟ لوگ پوچھتے ہیں آقا یہ تو بتائیے کہ ابلیس کیسے بہکاتا ہے, تو میں انہیں جواب دیتا ہوں جب تم فضائل علی سنتے سنتے یہ سوچو کیا علی یہ کر سکتے ہیں, تو سمجھ جاؤ دل میں ابلیس نے وسوسہ ڈال دیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ حیران بھی ہیں تو میں حیرانگی میں مزید اضافہ کروں گا, کم نہیں کروں گا. ایک بات یاد رکھیے گا, جو یہاں ممبر پہ بیٹھتا ہے اسے کھلتے ہوئے چہرے بھی سمجھ آتے ہیں اور مرجھاتے ہوئے بھی. تو الحمدللہ ابھی تک کھل ہی رہے ہیں, مرجھائے نہیں ہیں. لیکن اب جملہ آپ کے حوالے ہے. آقا وحید خراسانی نے کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ ابلیس کیسے بہکاتا ہے؟ کہا جب تم فضائل علی سن رہے ہو اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ علی یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو یقین مان لو اس وقت تمہیں ابلیس بہکا چکا ہے. ابلیس تمہیں بہکا چکا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکالا کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا کہ علی کے راستے میں بیٹھے گا, صراط مستقیم پہ بیٹھے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلمانوں کو بہکاؤں گا,
اس نے یہ کہا کہ میں تیرے برگزیدہ بندوں کو بیٹھاؤں گا. تو جملہ لے لیجئے, کتنے ایسے ہیں جو علی کو مانتے ہیں اور علی کی مانتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. اس کا مطلب شیطان مومنین کو بہکاتا ہے, شیطان مومنین کو بہکاتا ہے, جس کی سب سے بڑی دلیل اسماعیل اور ابراہیم کا واقعہ ہے. اب یہ واقعہ بھی مجھے یاد دلانا پڑے گا. الحمدللہ بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, نوجوان بیٹھے ہیں, طلاب بیٹھے ہیں, آپ سب کے علم میں ہر بات ہے. جملہ مجھے ایک کہنا ہے, قرآن میں 2 باتیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں احتجاج ابلیس کی. پہلی, اسے سجدہ نہیں کروں گا. وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. یعنی پہلی مخالفت مٹی کی شیطان نے کی, یعنی تراب کی. اور کیا کہا؟ کیونکہ تو نے اسے آگ سے نہیں مٹی سے بنایا ہے, اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ صرف آگ سے تھوڑی بنایا تھا, صرف مٹی سے تھوڑی بنایا آدم کو. آگ, ہوا, پانی, مٹی. لیکن کوئی مجھے ضعیف سے ضعیف تفسیر لا کے دکھائے جس میں یہ بات لکھی ہو کہ شیطان نے یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ تو نے اسے پانی سے بنایا ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ تو نے اسے پانی سے بنایا تھا, میں سجدہ نہیں کروں گا. یا یہ کہا کیونکہ تو نے اسے ہوا سے بنایا ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. ڈائریکٹ شیطان نے کہا کیونکہ تو نے اسے تراب سے بنایا ہے. 3 چیزوں کی مخالفت نہیں کی ابلیس نے, کی تو ایک چیز کی. اور جیسے ہی کی فوراً قرآن میں یہ جملے موجود ہیں, تو ابلیس ہو گیا ہے, مردود ہو گیا ہے, میری بارگاہ سے نکل جا. جملہ کہہ دوں, صرف تراب کی مخالفت جب اللہ کے سامنے مردود بنا دیتی ہے تو ابو تراب کی مخالفت کیا کرتی ہے؟ صرف تراب کی مخالفت پہ یہ حال ہے شیطان کا کہ آج بھی جب قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلے شیطان پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کوئی پروردگار سے پوچھے, پروردگار اس کی دل آزاری کیوں کر رہا ہے؟ بھائی پروردگار سے زیادہ کسی کو کسی کی دل آزاری کی کیا پرواہ ہوگی؟ وہ تو ستار ہے, کریم ہے, رحیم ہے. نہیں, قانون بتا رہا ہے اللہ, جب تک ابلیس پہ لعنت نہیں بھیجو گے بسم اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. اب جملہ کہنے لگا, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. اب لاکھ کوئی کہتا رہے ہم پنجتن کے غلام ہیں, ہم پنجتن کے غلام ہیں, ہم اہل بیت کے غلام ہیں, لیکن جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت نہیں بھیجیں گے غلامی ثابت نہیں ہوگی. لاکھ کوئی کہتا رہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں. اور دیکھیے, میں ایک جملہ نظر کروں اور اس میں شریک ہو جائیں. علامہ رشید ترابی علیہ رحمہ کا جملہ ہے اور عجیب و غریب جملہ ہے. یہ میرے بزرگ حضرات اس نام سے بخوبی واقف ہیں, لیکن میرے نوجوان شاید نہ ہو, لیکن میں بتا دوں, منبر کی تاریخ میں ترابی صاحب جیسا خطیب نہیں آیا. خطابت کو اگر عروج ملا ہے تو دور رشید ترابی میں ملا ہے. منبر کا بھی معیار بلند کیا, خطیب کا معیار بھی بلند کیا. ترابی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, اور یہ وہ دور تھا جب کراچی میں شور تھا. ایک صاحب پڑھا کرتے تھے, مجالس حسین سے خطاب کیا کرتے تھے, تو بڑا ان کا شورا تھا اور بڑے ہی لوگ کہتے تھے کیا مجلس پڑھتے ہیں. ترابی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا, دیکھیے یہ جو منبر حسین ہے, منبر علی ہے, منبر رسول ہے, مذہب شیعہ میں, مذہب اہل بیت میں یہ بڑا مقدم ہے, اور لوگوں کے دل میں یہ لالچ ہے کہ کسی طرح یہ منبر ملے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس منبر پر فضائل جب پڑھے جاتے ہیں تو اس کا جو رسپانس ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے, اور اسی صدقے میں مشہوری بھی ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی اس بات سے متاثر نہ ہوئیے گا کہ کوئی اہل بیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ وہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ کیا عقیدہ رکھتا. اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اس لیے میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. کئی کلپس وائرل ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فلاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں,
فلاں صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن فلاں صاحب امام حسن کے قاتل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ معنی رکھتا. فلاں صاحب علی کے قاتل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بات معنی رکھتی ہے. فلاں صاحب حسین کے قاتل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بات معنی رکھتی ہے. جملہ آپ کے حوالے، فلاں صاحب فاطمہ کے قاتل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بات معنی رکھتی ہے. اور دیکھیے میں ایک جملہ نظر کرتا ہوں اور پھر مصائب کی طرف بات جائے گی. کیا کہا؟ نبی آپ صراط مستقیم پر ہیں. اس کا مطلب دلیل رسالت یہ ہے کہ نبی کو صراط مستقیم پہ اللہ قائم رکھتا ہے. اور میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی لفظیں میری نہیں ہیں بھائی، پروردگار کی ہیں. اور جائیے جتنی اپنی مرضی کی تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کیجئے، چاہے تفسیر انوار النجف ہو، تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر فرات ہو، سب نے اس بات کو لکھا کہ صراط مستقیم میرے اور آپ کے مولا کا نام ہے. تو اب ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ علی صراط مستقیم ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. اب خدا کی قسم میرے اور آپ کے ماننے کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح کوئی علی کو مولا مانے نہ مانے، علی تب بھی مولا رہتے ہیں. اور انہی سرکار آدم کی خلقت کے وقت ایک مسئلہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے جب اعلان کیا تھا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں بنا رہا ہے خلیفہ؟ اور اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ خون ریزی کرے گا. تو جواب کیا آیا تھا؟ چپ ہو جاؤ، جو تمہیں معلوم ہے وہ، جو ہمیں معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. یہی جواب آیا تھا نا. تو بھائی کمال مرزل فکر ہے. علی کو کوئی مانے، علی تب بھی علی. علی کو کوئی نہ مانے، علی تب بھی علی. علی کو کوئی پہلا مانے، علی تب بھی علی. علی کو کوئی چوتھا مانے، علی تب بھی علی. اور میں تو اپنے برادران اہل سنت کو سلام کرتا ہوں، دیکھیے اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. ہم پہلا مانتے ہیں، وہ چوتھا مانتے ہیں اور آخری مانتے ہیں. جملہ کہہ دوں اگر خریدو، ہم یہ کہتے ہیں علی سے پہلے کچھ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں علی کے بعد کچھ نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے پہلے کوئی علی جیسا نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے بعد کوئی علی جیسا نہیں. تو کیا کہنے اس عقیدے کے کہ علی کے بعد وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب جملہ آپ کے حوالے ہے، مجھے نہیں پتا کس طرح آپ خریدیں گے، لیکن آج کی مجلس کا یہ تحفہ ہے اور آپ کے حوالے ہے. علامہ اصغر درس اہل سنت کے عالم ہے یا نہیں ہے؟ یہ نام آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ کراچی کے معروف ترین عالم ہیں. وہ ایک جگہ یوم علی میں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی میں علی کو مانتا ہوں اور چوتھا مانتا ہوں. اس سے زیادہ اتحاد کی بات کیا ہوگی؟ میں شیعہ منبر سے اہل سنت جو عالم کے جملے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ میں علی کو مانتا ہوں اور چوتھا مانتا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن چوتھی کتاب ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس طرح قرآن چوتھی کتاب ہے اسی طرح علی میرے لیے چوتھے ہیں. اب جملہ کہہ دوں، توریت، زبور، انجیل تب منسوخ ہوئی جب قرآن آ گیا. بس جس کے اب سمجھ میں آیا اس کے حوالے تھا اور جملہ ہو گیا. بس میرے عزیزوں، 14 سفر ہے آج. غریب کربلا کے چہلم میں بہت کم دن رہ گئے. اللہ اکبر. اجرکم من اللہ عزادارو. میں نے ایک بات عرض کی تھی. کیا عرض کی تھی بات؟ یہ دیکھا کیجئے کہ اگر کوئی محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. ایک جملہ کہوں، یزید کے جہنم میں جانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا رہا اور نبی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی ہیں. اللہ اکبر.
حاکم وقت تخت پر بیٹھا ہے اور علی اور اولاد علی کی یہ تذلیل ہو رہی ہے کہ نبی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ عزاداروں، کس پہلو سے کربلا کے مصائب بیان کیے جائیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ غم حسین کی اہمیت کیا ہے کہ حدیث کا جملہ یہ ہے رو یا رونے جیسی شکل بنا لو۔ اللہ اکبر، اس جملے میں کیا اسرار ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ ضرور سوچتا ہوں میرا مولا کتنا مظلوم ہے جو یہ کہہ رہا ہے اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، یہ جو عشرہ ہے نا، عشرہ اربعین، اس کا ایک اور نام بھی ہے عشرہ زینب۔ آپ کو وجہ پتہ ہے؟ 10 محرم تک بھائی کا کام تھا، 10 محرم کے بعد زینب کے ذمے تھا کہ کس طرح دین خدا بچے گا، اور عزاداروں کس طرح دین خدا بچایا ہے علی کی بیٹی۔ ایک جملہ ہے، اگر کسی کے دل پہ چوٹ لگائے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دین کو بچانے کے لیے کسی کے بیٹے اس طرح مظالم کا شکار نہیں ہوئے جس طرح علی کی بیٹیوں نے مظالم سے۔ بس آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس مجمع میں آخری فرد تک کو مولا سلامت رکھے۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی بات اور تقریباً روز کر رہا ہوں، بلند آواز سے گریہ کیا کیجیے۔ وجہ جانتے ہیں؟ کل میں نے شہادت پہ عرض کی تھی یہ بات، جس بی بی کی کل شہادت گزری ہے نا، اس کا ارمان تھا کہ لوگ اس کے بابا کا نام لے لے کر روئیں۔ وجہ جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ جب بھی سکینہ یا حسین کہہ کے روتی، کبھی خولی کا تازیانہ، کبھی شمر کی جھڑکی۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ عزاداروں، شام غریبہ گزر چکی، 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، قیدی بنایا گیا اہل حرم کو۔ جب قیدی بنا لیا گیا نا عزاداروں، جملہ سنو کہ بڑا قیامت کا جملہ ہے، ساری بیویوں کو، ہر بیوی کو اس کے وارث کی لاش کے پاس سے گزارا ہے۔ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ جو جس بی بی کا شہید تھا اس کی لاش کے پاس سے اسے، لیکن 3 لاشیں ایسے تھے جب بیویاں ان کے پاس سے گزری تو وہ اتنا گریہ کر رہی تھی کہ غش کھا کھا کے گر رہی تھی۔ 3 لاشوں میں پہلا لاشا علی اکبر کا تھا۔ مولا میری ماؤں بہنوں کو سلامت رکھے، یہ گریے کی آوازیں سلامت رہیں، جناب سیدہ آپ کی نسلوں کو عزادار بنائیں اور کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ عزاداروں، جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ علی اکبر کی لاش سے جب بیویوں کو گزارا گیا تو 2 بیویاں ایسے تھیں جو رو رو کر غش سے پڑ گئیں اور غش سے گر گئیں۔ پہلی ام لیلہ، دوسری جناب زینب۔ بے شک جو رو نہ سکے وہ سر جھکا کر بیٹھے۔ عزاداروں، علی اکبر کی لاش کے پاس سے جب گزری ہے نا علی اکبر کی غریب ماں، اب جملہ سنیے گا، اکبر کے سینے کا خون رکا نہیں تھا۔ جانتے ہو بی بی نے کیا کیا؟ میری بی بی ام لیلہ نے اپنے آپ کو بے اختیار لاش اکبر پر گرا دیا اور اپنا سر اکبر کے سینے پہ رکھ دیا، خون ابلتا رہا اور ام لیلہ اکبر کے خون سے اپنے بالوں کا خضاب کر دے۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ دوسرا لاشا حسین کا لاشا تھا۔ عزاداروں، حسین کے لاشے پہ ام کلثوم غش کھا کر گری۔
شہزادی زینب کو غش آیا، شہزادی ام لیلا، شہزادی ام رباب کو غش آیا، ہر بیوی غش کھا کر گر رہی تھی۔ وجہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ واحد لاشا تھا کربلا کا جو نہ زین پر تھا۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، یہ مجمع سلامت رہے۔ لاہور والوں، حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پہ معلق تھا۔ عزاداروں، چوتھے امام سے جب پوچھا جاتا مولا بتائیے آپ کے بابا کے کتنے زخم آئے تھے، تو میرا امام خون رو کر کہتا یہ انگوٹھی کا نقش دیکھ رہے ہو، بابا کے جسم پہ اس انگوٹھی جتنی جگہ نہیں بچی تھی جہاں کوئی زخم نہ ہو۔ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، ان آنسوؤں کی بہترین اجر آپ کو نبی کی بیٹی عطا فرمائے۔ عزاداروں، حسین کے لاشے سے کسی طرح بیویوں کو گزارا گیا، اب لاشا ایسا آیا کہ ہر بیوی تڑپ کر رونے لگی۔ وجہ پتہ ہے آپ کو؟ مولا آپ کو کربلا لے کر جائیں، جو کربلا جا چکے ہیں مولا انہیں بار بار بلائیں، جو نہیں گئے ہیں علی اکبر کے حق کا واسطہ، اے پروردگار تجھے حسین کے اکبر کا واسطہ ہم مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ عزاداروں، ابو الفضل کے روزے پہ جائیے گا اور وہاں خدام سے پوچھئے گا ابو الفضل کی اصل خبر کتنی بڑی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کتنی بڑی ہے۔ پھر ایک بات سوچئے گا، عباس کا خط تو بڑا طویل تھا لیکن جو قبر ہے وہ بہت چھوٹی کیوں ہے؟ عزاداروں، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تھا، لیکن عباس کا لاشا ظالموں نے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور جب زینب جانے لگی شام تو شمر نے کیا حرکت کی، نیزے پہ عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا اور مسکرا مسکرا کر کہنے لگا زینب تجھے اس بھائی پہ ناز۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا